وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسٹم نگر کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، دیگر موقر و معزز علماء کرام، اطراف و اکناف قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، دو روزہ پروگرام کا یہ آج آخری دن ہے۔ آپ نے کل بھی سنا ہے، کل جو خطیب آئے تھے انہوں نے اپنی پرمغز تقریر سے اور اپنے خطاب سے آپ کو محظوظ کیا تھا، اور آج اس پروگرام کا آخری دن ہے، 12 دسمبر۔ آج بھی آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سبھی لوگوں کو جو باتیں کہی جا چکی ہیں، کہی جا رہی ہیں، ان سبھی باتوں پر کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کچھ اشارے ملے ہیں سماج اور سوسائٹی میں کن چیزوں کی ریل پیل ہے، کن چیزوں کی بھرمار ہے، کون سی چیزیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر پنپ چکی ہیں، اور ہمارے سماج کا یہ موجودہ نوجوان کس طرف بھاگ رہا ہے۔ کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چند برائیوں کا ذکر کیا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ سچے اور مومن بندوں کے جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے نیک اور سچے بندے وہ ہیں
جو زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، متانت کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں، ان کی رفتار میں تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو یہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہیں اور یہ راتوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، اللہ کو رات کے وقت میں یاد کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اپنی زبان سے کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما، ہمیں نجات عطا فرما، انہا کان غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے اور چمٹنے والا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر ان کو رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو وہ حد سے زیادہ نہیں لٹاتے، اور اپنے گھر والوں پر جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا کرتے ہیں، اس میں کنجوسی بخیلی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں، درمیان میں رہتے ہیں، نہ زیادہ خرچ نہ زیادہ بخیلی، دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے نفس کو ناجائز قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا نہیں کرتے۔ دیکھا جائے تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت، ان کے اوصاف، ان کے گن یہ بتائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجئے تاکہ دونوں قرآن کی یہ آیتیں اور اس حدیث کو سننے کے بعد بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور مجھے اپنی بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو سکے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ وَأَهْلِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ
فإن بالمعصية حل سخط اللہ عز وجل. حدیث لمبی ہے، ضرورت پڑے گی تو آگے کے الفاظ بھی پڑھ دیے جائیں گے، ابھی میں صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اس حدیث کے اندر 10 چیزیں بتائی گئی ہیں، میں نے 5 کا ذکر کیا ہے ابھی آپ کے سامنے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، 10 کلمات کی، 10 چیزوں کی ہمیں وصیت کی. پہلی چیز اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہ 5 چیزیں آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں، 10 میں سے میں نے 5 ہی کا ذکر کیا ہے. ان 5 چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ضرورت پڑے گی تو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ 5 چیزیں میں نے کیا بتائی ہیں، اس لیے اس کو ذرا غور سے سنیے گا. پہلی چیز لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اور کچھ بھی شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، آگ میں جلا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، سماج کے اندر یہ برائی بھی بہت ہے. دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ، والدین میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں اور باپ دونوں. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کی نافرمانی مت کرنا، کسی کی حکم عدولی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ یہ تمہیں تمہارے ماں اور باپ تمہیں تمہارے گھر اور تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اپنا مال اور اپنے بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور بیوی بچوں اور تمہارے مال و دولت سے بے دخل کر دیں، اس کے باوجود گھر چھوڑ دینا، مال و دولت قربان کر دینا، اپنے بیوی بچوں کو ترک کر دینا، لیکن اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. بہت سخت بات ہے. آؤں گا ابھی میں، ابھی تو صرف ترجمہ کر کے ایک ذہن بنا رہا ہوں آپ کا، تشریح پہ آؤں گا. 2 چیزیں، پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز کو قصدن عمدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا. اور سب کے اندر نون تاکید بانون ثقیلہ لگا ہوا ہے. لا تترکن، لا تترک نہیں کہا، لا تترکن، ہرگز کسی بھی حال میں، ہرگز کوئی بھی فرض نماز صلاتن مکتوبتن متعمدن قصدن عمدن جان بوجھ کر ترک مت کرنا، چھوڑنا نہیں. کیوں؟ فَإِنَّ، کیوں؟ من ترک صلاة متعمدا مکتوبتا متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو قصدا عمدا جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے وہ ہٹ جاتا ہے، اللہ بری ہو جاتا ہے. اب اللہ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مرے کٹے سڑے کہیں بھی جائے، اللہ کے اوپر اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب تھوڑا سا خاموشی بننا چاہیے، کافی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے. 3 چیزیں،
اور چوتھی چیز معاشرے کا ناسور، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کسی بھی حال میں کبھی بھی شراب کو مت ہاتھ لگانا، شراب مت پینا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر کھلی ہوئی برائی کی جڑ ہے، ہر فحش اور گندے کام کی جڑ ہے یہ شراب۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر فحش، ہر گندے اور ہر گھٹیا، ہر گندے کام کی جڑ ہے، ہر گندے کام کی سردار ہے یہ شراب۔ چار چیزیں۔ پانچویں چیز، وَإِيَّاكَ بِالْمَعَاصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعَاصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، معصیت، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے کوئی بھی کام مت کرنا، اس سے دور رہنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعَاصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں اللہ کی نافرمانی کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس علاقے اور اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اس بستی پر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، اس بستی کو کبھی بھی اپنے عذاب سے ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ حلال ہو جاتا ہے اللہ پر اس جگہ پر، اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا۔ پانچ چیزیں، پتہ نہیں آگے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے، تھوڑا سا اور ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد بھی۔ وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ وَإِنْ حَلَكَ النَّاسِ، اگر کوئی جنگ لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے سامنے بہت زیادہ تعداد میں ہو، اور وہ لڑائی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اسلامی جنگ ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، تو دشمنوں کی تعداد دیکھ کر بھاگنا نہیں، پیٹھ پھیر کر مت جانا، لڑتے رہنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں، اگرچہ لوگ برباد ہو جائیں، لیکن منہ پھیر کے مت جانا، پیٹھ گھما کے مت جانا۔ چھ چیزیں۔ ساتویں چیز ایک اور بتائی، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اگر تم کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں رہ رہے ہو اور وہاں موتیں ہونے لگے، کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو اس بستی کو چھوڑ کے مت بھاگنا، اسی بستی میں رہنا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، لوگوں کو موتیں آنے لگے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو اسی بستی میں رہنا، اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا، کیونکہ اس بستی میں تم جو بیماری لے کر بیماری پھیلی ہے، اب اس بستی سے تم دوسری بستی میں جاؤ گے تو یہ بیماری دوسری بستی کے اندر بھی پھیل جائے گی۔ شاید ہمارے دیش کے پردھان منتری نے اسی حدیث کے ٹکڑے پر عمل کیا تھا، اسی لیے کہا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے، ادھر ادھر نہ بھاگے۔ ٹرینیں بند کر دیں، فلائٹ بند کر دیے، جہاز بند کر دیے، وہ الگ بات ہے، بیچارے مزدور برداشت نہیں کر پائے تو آئے اور نکلے، سوچ رہے تھے ٹرینیں بند ہیں، کہاں سے آئیں گی، پٹریوں پہ سو رہے تھے اور اسی وقت ٹرینیں بھی گزرنے کو تھیں۔ لیکن حدیث یہی ہے، اگر کسی بستی میں کوئی خطرناک بیماری پھیلی اور اس بیماری سے اگر موتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس بستی میں موجود ہیں تو وہیں رہو، اس بستی کو چھوڑ کر مت بھاگو، فَاثْبُتْ، اسی کے اندر رہو۔ 7 چیزیں ہو گئیں، اور 8ویں چیز بتائی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ۔ اے بھیا، ارے یار
یہ لوگ یہ تو مجھے بھی بھلوا دیں گے، کتنی چیزیں ہوئی میں بھی بھول جاؤں گا. بیٹھو یار. وَأَنفِقْ، 8ویں چیز پر غور کرنا. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بیوی بچوں پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا. من طولک، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت بھر ان کے اوپر خرچ کرنا، اپنا ہاتھ روکنا نہیں. بیوی کو جتنی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کیجئے، بچوں کو جتنی ضرورت ہو پوری کیجئے. خوش ہو رہی ہوں گی ہماری ماں بہنیں، مولانا صاحب نے بہت اچھی بات بتائی. جا کے کہیں گی آج اپنے گھر سے، دیکھا نہیں مولانا صاحب نے کتنی اچھی بات بتائی، خرچ کرو، کنجوسی کرتے ہو. 8 چیز، لیکن شاید آگے والی چیز پر وہ ناراض ہو جائیں. 9ویں چیز اللہ کے رسول نے بتائی، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے اوپر ایک ڈنڈا ان کی گردن پر رکھے رہنا. لا ترفع عنہم عصاک، اپنے لاٹھی کو اور اپنے ڈنڈے کو ان کے اوپر سے ہٹانا نہیں. ادبن، ادب سکھاتے رہنا، ادب کے طور پر. یعنی جب وہ حد سے آگے بڑھ جائیں اور شریعت کی پامالی کرنے لگے اور تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے کی اجازت یا لیٹنے کی اجازت دے جو تم پسند نہیں کرتے ہو، تو پھر تم ان کو ہلکی مار بھی سکتے ہو. مولانا صاحب پہلے والی بات تو صحیح تھی، دوسری تم نے بہت خطرناک بتائی. یہ حدیث ہے. یہ 9 چیزیں ہو گئیں. لا ترفع عنہم عصاک ادبا، ان کے اوپر ادب کی لاٹھی رکھے رہنا. اور 10ویں چیز بتائی، وہ اخفہم فی اللہ، اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا، اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہنا. دیکھو یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ کام کرو. اللہ کے سلسلے میں ان کو ڈراتے رہنا. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہنا، قرآن و حدیث کی باتیں ان کو بتاتے رہنا. یہ 10 باتیں اس حدیث کے اندر بتائی ہیں. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ 10 چیزوں کی نصیحت وصیت اللہ کے رسول نے ہمیں کی ہے. اس میں پہلی چیز پر آئیے آپ، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کچھ بھی، ذرا سا بھی، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے. بعض محدثین نے قتلتا لکھا ہے، قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے. اور بعض محدثین نے اس کو باب تفعیل میں لے کر پڑھا، ان قتلتا. جب قتلتا پڑھ دیا جائے تو اس معنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے. لیکن اگر یہ پڑھا جائے ان قتلتا تو اس کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، قیمہ قیمہ کر دیا جائے. ایک تو یہ ہوتا کہ تمہاری گردن اڑا دی گئی، نہیں، قتل کرنے کے بعد تمہارے جسم کو قیمہ قیمہ کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یہ کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. او حرقتا، یا تمہیں جلا کر راخ کر دیا جائے، جل جانا گوارا کر لینا. لیکن ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں، ذرا غور کیجئے گا، کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں اور چند لوگ مجھے گھیر لیں، لاٹھی ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہو، خنجر ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مجھ سے یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر. اللہ کو مانتا ہے کہ ہاں، اللہ کا انکار کر، اللہ کو ماننا سے توبہ کر، اللہ کو ماننے سے انکار کر، بول میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تب میں تجھے چھوڑوں گا. اور اے اللہ کے رسول، اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ کا انکار نہ کروں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. ایسی صورت میں اپنی جان بچاؤں یا نہ بچاؤں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیدھا سا ایک جواب دیا، اگر غور سے سنو، پھر اگر وہ تم سے صرف اللہ کا انکار کرائیں، لاٹھی ڈنڈے کھنجر چاقو بلب تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کرائیں اور اللہ کا انکار کرانے سے تجھے چھوڑ دیں، تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لینا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا اپنے آپ کو، اللہ کا انکار کر دینا، گھر پہ آنا، پھر سے کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن شرک مت کرنا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار کرا رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں یہ کفر ہے۔ تو کہا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اللہ کا انکار کرائیں تو انکار کر کے جان بچا لینا، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر، جنگل میں اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر، یا میرے سردار کو سجدہ کر، یا میرے معبودان باطلہ جن کی ہم پوجا کرتے ان کو سجدہ کر، اگر وہ یہ کہے اللہ کا انکار کرا کے اگر تیری جان بچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دینا، لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے یا میرے مالک کو یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبود کو سجدہ کر، تو پھر تم ہرگز سجدہ مت کرنا، چاہے وہ تمہیں قتل کر دیں، مار دیں یا جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کیما کیما بنا دیں تمہارا، اپنے آپ کو جلا لینا، بوڈی بوڈی کرا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ سمجھ گئے شرک کسے کہتے ہیں؟ مٹی کی بنی ہوئی چوکھٹوں پہ سجدے کرنے والوں، اور ہم ہی جیسے مٹی میں دفن رہنے والے کسی انسان کے سامنے اپنی عزت و آبرو کا جنازہ نکالنے والوں، تمہارے لیے مسلم شریف کی حدیث کافی ہے۔ سوچو کیا پیغام ہے اس حدیث کے اندر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے لختے جگر، آئے میرے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم، میرا حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ مجھ پر ظلم ہے۔ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے یہ اس کا حق ہے، دعا اس سے مانگی جائے یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ اللہ پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی کو شرک کہا گیا، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا۔